اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. سورہ المزمل آیت 9. یہ آیت جس کی میں نے آج تلاوت کی ہے، جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس کے مضمون سے، یہ اللہ کی یاد میں دنیا سے اپنے کو جدا کرنے کی تلقین ہے. تبتل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جدا ہو جائے کہ گویا دنیا سے کٹ گیا ہے اور خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو گیا ہے. یہاں تبتل کا یہ معنی نہیں کہ دنیا سے ہر قسم کے تعلقات کاٹ لے، مگر ایسے تعلقات رکھے کہ تعلقات کے رہتے ہوئے بھی بظاہر یعنی تعلقات ظاہری طور پر رہیں لیکن دل ہمیشہ مائل بخدا رہے. یہ معنی ہے تبتل کا، جو دراصل نبوت کے آغاز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. اور اس مضمون کو میں آغاز ہی میں کھولوں گا بعض احادیث نبویہ کی روشنی میں.
یہ خیال کہ نبی بننے کے بعد تبتل کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تبتل کے نتیجے میں نبی بنتا ہے۔ یہ ایک نمایاں فرق ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے، اور ہر بڑا درجہ خواہ نبوت کا نام ہی ہو، صالحیت کا ہی ہو، وہ تبتل ہی کی ایک سیڑھی ہے، اور تبتل ہی کے ذریعے سے یہ سارے درجے عطا ہوتے ہیں۔ بس اس مضمون سے متعلق میں کچھ احادیث، کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحکم جلد 5 10 اکتوبر 1901 صفحہ 3 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے، پھر تبتل اور توکل تمام ہیں۔ تبتل کا راز ہے توکل، اور توکل کی شرط ہے تبتل، اور یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔ تمام جڑواں کو کہتے ہیں، جیسے جڑواں بھائی جو ایک دوسرے کے ہم شکل ہوں، یا جڑواں بچے جو کلیتاً ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک تبتل اور توکل ہیں۔ جتنا تبتل دنیا سے کرو گے اتنا ہی لازماً توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور جتنا توکل اللہ پر ہو اتنا ہی تبتل کرو گے۔ تو گویا ایک ہی مضمون کے دو نام ہیں، تبتل اور توکل۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث جو میں نے چنی ہے یہ ترمذی کتاب المناقب سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اول ما ابتدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوۃ حین اراد اللہ کرامتہ ورحمت العباد بہ اللہ یرا شیئا الا جاءت مثل فلق الصبح فمکث علی ذلک ما شاء اللہ ان یمکث حبب الیہ الخلوۃ فلم یکن شیء احب الیہ من ان یخلو۔ اس کا جو ترجمہ میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ چونکہ درست نہیں تھا، اس لیے وہ میں نے ترجمہ نہیں پڑھا۔ اس سے یوں معلوم ہوتا تھا ترجمے سے کہ گویا نبوت کے حصول کے بعد خلوت نشینی شروع ہوتی ہے، بالکل برعکس مضمون ہے۔ خلوت نشینی کے نتیجے میں نبوت ملتی ہے، اور پھر یہ خلوت نشینی ٹوٹتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکماً وہ شخص مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ بس یہ اس کے جو اب ترجمہ یوں بنتا ہے، اول ما ابتدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوۃ، نبوت کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ نبوت کے بعد شروع ہوا ہے، آغاز ہی میں، بچپن ہی میں جس بنا پر نبوت عطا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف تبتل فرما رہے تھے، اور اس تبتل کے بغیر آپ کو نبوت عطا نہیں ہونی تھی، کیونکہ تبتل نبوت کی پہلی شرط ہے، اس کے بعد نبوت عطا ہوا کرتی ہے۔ حین اراد اللہ کرامتہ و رحمت العباد بہ، کہتے ہیں اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبتل فرما رہے تھے تو کوئی رویا بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جو صبح روز روشن کی طرح پوری نہ ہو جاتی ہو۔ تو رویا کا آغاز یہ بھی نبوت کی پہلی سیڑھی تھی۔ بعد میں جو الہامات و مکاشفات کا واضح سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے
ایک مزہ چکھانے کے لیے خدا تعالیٰ رویا کا سلسلہ جاری خدا تعالیٰ نے رویا صالحہ کا سلسلہ جاری فرمایا، اور حضرت عائشہ خود تو اس وقت نہیں تھیں مگر لازماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دیگر صحابہ سے سنا ہوگا کہ حالت یہ تھی کہ رات جو دیکھتے تھے صبح جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے اسی طرح وہ رویا طلوع ہو جایا کرتی تھی، بین ہی وہی باتیں صبح ظاہر ہوتی تھیں، گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلی یقین پہ قائم ہو جاتا تھا، مزید یقین پہ قائم ہو جاتا تھا کہ جس رستے پر میں چلا ہوں وہی درست رستہ ہے اور اللہ اسی رستے پر ملے گا۔ فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ، اس حالت پر جتنا اللہ نے چاہا آپ کو ٹھہرائے رکھا۔ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ، اور یہ وہ دور ہے جب آپ کو خلوت بہت پیاری تھی اور خلوت پیاری کر دی گئی آپ کے لیے۔ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ، کوئی چیز بھی آپ کو اس سے زیادہ پیاری نہیں تھی کہ آپ علیحدہ رہیں اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں۔ غار حرا میں جا کر رہنے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی خلوت کی علامت ہے۔ بس غار حرا میں جانے سے پہلے نبوت عطا نہیں ہوئی بلکہ نبوت کی ابتدائی سیڑھیاں تھیں جو چڑھنے کے بعد پھر بعد میں غار حرا آتی ہے، اور غار حرا میں جانے کے بعد کچھ عرصے تک جب تک اللہ نے چاہا آپ کو علیحدہ رکھا، پھر حکماً آپ کو باہر نکالا گیا ہے۔ یہ مضمون تمام سالکوں کے لیے برابر ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمونے کی پیروی کرے اور اس کو مد نظر رکھ کے پھر اپنا جائزہ لے کہ وہ کس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا ہے یا بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم کتاب الزہد و رقاق سے لی گئی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، بے نیاز ہو، گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے والا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نبوت کے بعد گوشہ نشینی ترک کر دی تھی، اس لیے یہ مراد نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ گوشہ نشینی ترک کی تھی محبت کی خاطر، اور حکماً جب مجبور کر دیے گئے ہیں کہ گوشہ نشینی ترک کرو، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی ترک کی۔ لیکن اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی سیڑھیاں سی ہیں جو درجہ بدرجہ معاملے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو پرہیزگار ہو، یعنی بدیوں سے رکنے والا، طبعاً عادتاً نیک مزاج ہو اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، بے نیاز ہو۔ اس لیے اجتناب نہیں کرتا کہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، اس کا اجتناب ذاتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس کس چیز سے اجتناب کر رہا ہے۔ اس کے اجتناب کی حالت بھی مخفی رہتی ہے اور وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے، کوڑے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں کہ میں کس چیز سے بچ رہا ہوں، خدا کی خاطر کیا کیا تکلیف اٹھا رہا ہوں۔ جب بے نیاز ہوتا ہے تو پھر گمنامی اور گوشہ نشینی اختیار کرنا اس کا طبعی نتیجہ ہے۔ گوشہ نشینی اس کو دوہرا فائدہ دیتی ہے، ایک تو اس کی بے نیازی کی یہ شان ہے کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کو اس کا کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں،
دوسرے گوشہ نشینی کے نتیجے میں جس بنا پر وہ دنیا سے الگ ہوا، یعنی اللہ کی محبت، اس کو اس کا حق ادا کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات جو اسی مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 317 طب جدید میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اقوال درج ہیں جو ملفوظات کہلاتے ہیں، یعنی آپ نے زبانی مجالس میں یہ باتیں کی تھیں جنہیں بعد میں کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا۔ ضروری نہیں کہ بعد میں شائع کیا گیا ہو، بہت سے ملفوظات ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ الحکم وغیرہ میں مختلف جماعتی رسالوں میں شائع ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے ان پر یہ سند ہو گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا تھا وہی بات بیان لکھی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے وہی تھی جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت سے ملفوظات شائع ہوئے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شائع نہیں ہوئے تھے، مگر ان کو مختلف راویوں کی سچائی تقویت دیتی ہے اور مختلف راویوں کا آپس میں ان امور پر اتفاق کرنا بتاتا ہے کہ وہ اگرچہ الگ الگ ہیں، مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں، مگر ملفوظات کے وقت وہ چونکہ وہ بھی حاضر تھے، انہوں نے وہی بات بیان کی ہے جو دوسرے راوی نے بیان کی ہے۔ اب ملفوظات کا جو حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات تو بڑی عجیب سی لگے گی آپ کو اگر ظاہری نظر سے دیکھیں کہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے اور کراہت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت ہی کے نتیجے میں دنیا سے سچی رحمت اور شفقت اور محبت کا سلوک انسان کو عطا ہوتا ہے۔ تو یہاں دنیا دار اور مادہ پرستوں کا ذکر ہے، وہ جو خدا کو چھوڑ کر مٹی چاٹنے والے لوگ ہیں، ان سے کراہت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کراہت بھی ایک نفرت کا رنگ رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو مجبور کر دیا کرتی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ہر قربانی کریں۔ تو اصلاح کے لیے کوشش کرنا اس نفرت کے نتیجے میں مدھم نہیں پڑتا، بلکہ جتنی زیادہ کراہت ہوتی ہے اتنی زیادہ انسان جد و جہد کرتا ہے کہ ان کو اس گندگی سے پاک و صاف کر دے اور اس گند چاٹنے سے ان کو روک دے۔ یہ وضاحتیں ضروری ہیں، ورنہ عام طور پر جو ہمارے اردو دان بھی ہیں وہ بھی سرسی نظر سے پڑھیں تو ان کو ان باریک باتوں کی غالباً سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو زیادہ عالم نہیں ہیں، سادہ مزاج عام احمدی ہیں، ان کے لیے تو یہ وضاحتیں ضروری ہیں۔ بہرحال بالطبع تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے، اور ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، آپ وہاں کئی کئی راتیں تنہا گزارتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے۔ جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی۔
اب یہ مضمون اسی تبتل سے مسیح موعود علیہ السلام نے نکالا ہے، اور عام طور پر اس تبتل کے تعلق میں آپ کو یہ مضمون کہیں اور سنائی نہیں دے گا، کہیں اور آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہے جنہوں نے ایسا شاندار طبی نتیجہ نکالا ہے اس تبتل کا۔ غار حراء میں اب بھی جو جانے والے جاتے ہیں اور جھانک کے دیکھتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے، اول تو اس کا چڑھنا مصیبت، اور پھر اکیلے وہ سفر کرنا اور غار میں جا کے بیٹھ رہنا، آج کل بھی جو کمزور دل والے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی دن وہاں جا کر ٹھہر جانا، یہ آپ کی شجاعت کی علامت ہے۔ آپ بہت بہادر تھے۔ بس وہ لوگ جو اندھیروں سے ڈرتے ہیں اور جنوں بھوتوں کا خوف کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اسوہ رسول، ایک بہت بڑی ایک علامت ہے اس بات کی کہ خدا والے خوف میں خدا نہیں ہوا کرتے۔ جب غیر اللہ کا تصور ہی اٹھ گیا ہو تو نقصان کس نے پہنچانا ہے؟ یہ مضمون ہے جو شجاعت اور توکل کے ساتھ جڑواں بھائیوں کی طرح ہے۔ دیکھیں، جتنا خدا پر اعتماد بڑھے گا، جتنا یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ غیر اللہ کا خوف اٹھتا جائے گا، اور اگر نہیں اٹھے گا تو مومن کا کام ہے کہ ضرور اس کو توڑے اور اس کو رد کرے۔ یہ میں نے اپنا تجربہ بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، شاید بھول گئے ہیں کچھ لوگ، کسی ضمن میں نے یہ بیان کیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابا جان اور سارے پہاڑوں پر گئے ہوئے تھے، اور میں اپنے گھر کے سین میں اکیلا سویا کرتا تھا، اور بعض دفعہ سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کیونکہ کہانیاں بھی عجیب و غریب مشہور تھیں کہ ایک جن آیا کرتا ہے، کوئی نالے پراندے بیلنے والی عورت ہے جو چھت پر سے چھلانگ لگا کے آیا کرتی ہے۔ اس قسم کی کہانیاں پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھیں اس گھر کے متعلق۔ تو ایک دفعہ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو شرک ہے۔ اگر کوئی بلا، کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر، تو یہ بھی تو ایک شرک کی قسم ہے۔ تو میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی؟ اس لیے میں نے مقابلہ کرنا ہے اب اس کا، اور اپنے آپ پہ سختی کر کے بھی مقابلہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے بہادری عطا ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر میں نے خوب نظر دوڑائی کہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، اس کمرے کے متعلق بڑی روایتیں تھیں کہ بڑی بلائیں وہاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ چمنی کی جگہ جو ہوتی تھی جہاں وہ آگ جلائی جاتی ہے، اس کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ تو میں رات کو اٹھا اور دروازہ کھول کے اس کمرے کی چمنی میں بیٹھ گیا جا کے۔ میں نے کہا اب جو بلا آنی ہے آ جائے، اور میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کوئی بلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اتنا سکون ملا ہے، آرام سے چلا گیا بستر پر، پڑتے نیند آ گئی، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ اپنا ذاتی واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام شناسات ہیں ان باتوں کے، باوجود اس کے کہ خود آپ پر ایسا کوئی وقت نہیں گزرا، لیکن صاحب عرفان تھے، انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ تو ہم نے جو چیزیں تلخ تجربوں سے سیکھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایک عرفان کی صورت میں روشن تھیں، اور یہی وہ مضمون ہے جو آپ غار حراء کے تعلق میں بیان فرما رہے ہیں۔ بے انتہا بہادر تھے، اور اللہ پر کامل ایمان اور اللہ پر توکل کرنا
اور اس کے نتیجے میں تبتل، جو شروع کی عبارت میں نے پڑھی تھی، دیکھیں کس طرح مضمون آپس میں جڑ رہے ہیں۔ تبتل اس لیے کیا تھا کہ اللہ پر توکل تھا اور اللہ سے محبت تھی، اور اس کی خاطر تنہائی سے بالکل بے خوفی ہو گئی تھی، کوئی ذرا سا بھی ڈر باقی نہیں رہا۔ جب خدا تعالیٰ سے شدید تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت آ ہی جاتی ہے، یہ تو لازمہ ہے اس کا۔ اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اب یاد رکھو، آپ میں سے کون کون بزدل ہے وہ اپنے نفس پر غور کر کے دیکھ لے۔ مومن صرف جنات سے ہی نہیں بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ ہر دنیا کی بلا سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور بے خوفی کا نسخہ یہ ہے، آپ کو طرح طرح کے خوف گھیر لیتے ہیں، لوگ مجھے لکھتے رہتے ہیں خطوں میں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ان کو میں لکھا کرتا ہوں کہ وہ دعا کیا کرو، اللہم استر عوراتنا و آمر رواتنا، اے اللہ ہماری اندرونی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے، جو ہماری چھپانے کی جگہ ہیں، جن کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، ان پر اپنا ستاری کا پردہ رکھ دے۔ وہ عامر رواتنا، اور ہمیں ہمارے خوفوں کو امن میں تبدیل فرما دے۔ یہ ایک بہت اچھی دعا ہے جس کو میں نے بارہا آزما کے دیکھا ہے۔ جب بھی اس قسم کے خطرات درپیش ہوں تو دراصل یہ خطرے دو ہی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ کمزور انسان اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خطرہ رہتا ہے ہمیشہ کہ یہ پردہ پھٹ نہ جائے۔ اگر پردہ پھٹ گیا تو دنیا دیکھے گی، تو ایک بڑا خوف اس بات کا رہتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو اس قسم کا خوف لاحق ہوتا ہی ہے، کیونکہ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے۔ اور دوسرا خوف وہ اندیکھے خطرات ہیں جو باہر سے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی پولیس کی طرف سے، کبھی بدماشوں کی طرف سے، کبھی ڈاکوؤں کی طرف سے۔ ہر قسم کے خطرات اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض ملکوں میں تو یہ روزمرہ کی زندگی کا دستور بن گیا ہے۔ اب پاکستان سے اکثر جو خط آتے ہیں وہ انہی خطرات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے بچنے کے لیے دعا کے لیے خط آتے ہیں۔ ان کو میں جواب یہی لکھتا ہوں کہ اس دعا پر غور بھی کرو اور یہ دعا مانگا کرو، تو پھر خطرات سے تم بے خوف ہو جاؤ گے۔ اور یہ بے خوفی دو طرح سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ واقعتاً ان خطرات کو ٹال دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس کس موقع پر اللہ کی کس تقدیر نے کیسے کام کیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک خط آیا، اور وہ عجیب سا خط تھا کہ وہ کہتا ہے لکھنے والا، اس کے اپنے عزیز دوست کا واقعہ ہے کہ اسے ڈاکو پکڑ کے لے گئے اور بہت سختی اس پر کی، اور دھکیلتے ہوئے بندوق کی نوک پر اس کو لے گئے تاکہ اس کو وہاں لوٹ کر وہ قتل بھی کر سکتے تھے، جو بھی کرنا تھا انہوں نے کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ لے گئے تو مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ تم کون ہو، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے۔ وہ شخص کو یہ توکل نصیب تھا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ احمدی کہلانے پر اسے کیا ہوتا ہے۔ اس نے بڑی جرت سے کہا کہ میں تو احمدی ہوں اللہ کے فضل سے، اور جو تم نے کرنا ہے کرو، احمدیت سے میں نے پھر نہیں سکتا، نہ احمدیت کو اپنی چھپا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی انہوں نے کہا کہ اچھا تم احمدی ہو تو لو اپنا سامان پکڑو اور چلے جاؤ۔ اور یعنی چلے جاؤ ان معنوں میں کہ اس کی دوبارہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کہاں آیا تھا اور کہاں سے لے جایا جا رہا ہے، اور اسے اسی جگہ واپس چھوڑ گئے جہاں سے اس کو اٹھایا تھا انہوں نے۔ اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ توکل کا یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔
دوسری طرح توکل والے کو اگر نقصان پہنچ بھی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا، اس نے امتحان لیا، تو میں اس امتحان میں کیوں ناکام ہوں، اور پھر اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے توکل ہیں جو اللہ پر یقین کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور تبتل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ 664 طبع جدید سے لیا گیا ہے۔ عنوان اس کا یہ ہے، انبیاء و رسل کی خلوت پسندی۔ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ انبیاء و رسل اپنے مبعوث ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مبعوث ہونے کے لیے درخواست کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو بھاگتے ہیں دنیا سے، اور پتہ ہوتا ہے کہ جہاں مبعوث ہوئے وہاں بے شمار کام اور ذمہ داریاں پڑ جائیں گے، ان کو کیسے نبھائیں گے، ان کو نبھانے کی خاطر لوگوں سے ملنا، ہر وقت کی آمد و رفت، یہ ساری چیزیں اس بعثت کا طبعی نتیجہ ہیں۔ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ تو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل گمنام رہیں اور کوئی ان کو نہ جانے، مگر اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے۔ اب دیکھیں کیسا جبر کرتا ہے اللہ ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کو ایسے ہی آدمی چاہیے۔ جس قسم کا ملازم انسان نے رکھنا ہو، اگر وہ صفات مل جائیں تو انسان اس کے انکار کے باوجود بھی کوشش یہی کرے گا کہ میں اس کے رکھ لوں۔ ایسی بہت سی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ لوگوں نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا اور حاکم وقت نے زبردستی وہ ذمہ داری ان کے سپرد کی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تقوی اور صدق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت کے باوجود باقی نبیوں کا جو حق تھا وہ بھی ادا کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ ہر نبوت کا خاصہ ہے، مگر ان کے درجے ہیں، الگ الگ مقامات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی کا درجہ سارے نبیوں سے بڑھ کر تھا، اور جو عناصر ذمہ دار تھے خلوت نشینی کے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہت زیادہ شدید تھے۔ بس گو تمام نبیوں میں یہ قدر مشترک ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعراف 159۔ وہ یہ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ غار حرا سے نکلیں اور سارے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہیں اے انسانوں، اے وہ تمام انسانوں، یہ اے تمام بنی نوع انسان، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی ایک انسان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ آپ کا منشا یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا، اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ اب ایک اور بات بھی پیش نظر رکھ لیں اچھی طرح
جو بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ اب اس میں گہری حکمت ہے، وہ آرزو ان کی نیت کو گندا کر دیتی ہے، اور اپنی بڑائی کی آرزو ان کو ان ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے جو لوگوں کی خاطر انہیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ اس جماعت میں یہی حکمت کا نظام رائج ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی جماعت نہیں جہاں یہ سلسلہ رائج ہو کہ جو شخص بھی اپنے لیے عہدے کی خواہش کرے اس کو ہمیشہ کے لیے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے عہدے کے لیے کسی کو کہے کہ مجھے چن لو اور ثابت ہو جائے، اس کو آئندہ سے عہدوں کا نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات عجیب سی ہے کیونکہ دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہے۔ ہر ڈیموکریسی میں عہدے کی خواہش اس شخص کے دل سے اٹھتی ہے جو کچھ بننا چاہتا ہے، اور جب وہ خواہش کرتا ہے تو پھر پروپیگنڈے کی بھی اجازت ہے، پھر وہ پارٹیاں بنتی ہیں جو پھر اس کو منتخب کرتی ہیں، اس کے ہم خیال لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ مگر اس ڈیموکریسی ہی میں برق خرمن موجود ہے، وہ آگ موجود ہے جو خرمن کو جلا دیا کرتی ہے۔ اس لیے دنیا میں کہیں بھی کوئی ڈیموکریسی نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے۔ جس کو سچی ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے سوا دنیا کی کسی جماعت کو نصیب نہیں، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو خواہ مذہبی جماعت ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس ڈیموکریسی کا جو جماعت احمدیہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو بھی عہدے کی خواہش کرے گا وہ اس عہدے کا نااہل۔ اب افغانستان پر نظر ڈال لیں یا پاکستان پر، دیکھیں عہدوں کی خواہشوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ساری تباہی پاکستان پر خصوصیت کے ساتھ عہدوں کی خواہش کی وجہ سے، اور یہی دوڑ ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیب ہو، اور اس دوڑ نے سارے ملک کو گندا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ چنا ہے اس میں ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہے۔ انبیاء کو چننے کے طریق نے ہی دنیا کی عظیم الشان رہنمائی فرمائی ہے، جو کوئی دنیا کا فلسفی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکا ہے۔ آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا، یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے، اور سب کچھ بنا دیتا ہے۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ اب جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سارے بوجھ ڈال دیے گئے تھے، اس وقت بھی آپ کے دل کا عالم یہ تھا کہ سب کے اندر رہتے ہوئے بھی تنہائی کو پسند کر رہے تھے۔ وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے۔ کتنے مزے تھے کہ جب میں اکیلا رہا کرتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کی ذمہ داری ادا نہیں کرنی تھی۔ اب دیکھو کیسا ہجوم خلائق ہو گیا ہے، مگر اب سوچتا ہوں پرانی باتیں تو بہت مزہ آتا ہے، کیسی پیاری زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں طبعاً خلوت پسند تھا، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا، اور پھر اس حکم کو میں کیوں رد کر سکتا تھا؟ میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا، لیکن کیا کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں، اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس پر دنیا کے جو جی میں آئے کہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس وہ جو بے نیازی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، توکل کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، یہ پھر اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو چاہے دنیا کہتی پھرے، مجھے اس کو پرواہ نہیں، مگر میرے دل کی وہی حالت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔
ایک اور عبارت ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 7 طبع جدید سے لی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں وہ اس بات کے حریص اور آرزومند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں۔ ہرگز ان کو کوئی حرص نہیں ہوتی، لوگ جمع ہوں، تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک جم گھٹا بن گیا ہے، یہ دیکھو یہ بہت بزرگ آدمی ہے، بہت نیک انسان ہے۔ وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معمور ہونے لگے تو انہوں نے بھی عذر کیا کہ اللہ مجھ پہ قتل بھی ہے، میرا بھائی مجھ سے بولنے میں بہتر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ عذر تھا، اصل میں چاہتے نہیں تھے کہ ان پر ذمہ داری ڈالی جائے، ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو انہوں نے بھی عذر کیا۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے، وہ اس کو پسند کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے، ان میں ایک حیا ہوتی ہے۔ یہ حیا کا مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اسی مضمون کے تعلق میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت و سرور پاتے ہیں۔ حیا کیسی ہوتی ہے؟ حیا اس بات کی کہ ایسے لوگوں کو جب تعریف کی جائے تو وہ اندر ہی اندر دل میں بے حد شرم محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ سچی تعریف ہو خواہ وہ جھوٹی تعریف کو تو وہ کراہت سے دیکھتے ہیں۔ ایسی بات جو میں موجود نہ ہو صاف کہیں گے غلط کہہ رہا ہے، مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ قابل تعریف باتوں میں ایسی باتیں بھی بعض دفعہ بیان کرتے ہیں جو انبیاء کے نزدیک قابل تعریف نہیں اور وہ نہیں ہوتی ان میں، لیکن لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں غلط ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے، مگر اپنی تعریف سے شرما جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کے سامنے خدا لاتا ہے حالانکہ وہ مخلوق سے شرما رہے ہوتے ہیں، اور یہاں شرمانا بدیوں کی وجہ سے نہیں، نیکیوں کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے ان دو شرمانے کے انداز میں۔ ایک شخص کو اگر وہ بدیوں سے پر ہو اور اسے باہر لا کر ننگا کیا جائے، دیکھیں کتنا شرمائے گا۔ انبیاء کا حال بالکل جدا گانا ہے، وہ جب خدا کے حکم پر باہر نکلتے ہیں تو بے حد شرماتے ہیں، کنواری دلہن سے بھی بڑھ کر شرماتے ہیں کہ اب تو میری خوبیاں ظاہر کی جائیں گی، مجھے لوگوں کے سامنے ان معنوں میں ننگا کیا جائے گا کہ میرے سارے چھپے ہوئے ہنر اور خوبیاں اور حسن یہ ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے، اور ایسا ہی اللہ کرتا ہے۔ اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں۔ تعلقات صافی کیا ہوئے؟ ایسے تعلقات جن پہ دنیا کی نظر ہی نہیں، انسان جس سے محبت رکھتا ہے اور حقیقی محبت رکھتا ہے، اس سے تعلق اور اس سے تنہائی اور خلوت کے دوران ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہو، صرف وہ ہو، اس کا محبوب ہو، بس یہی اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو۔ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں، لیکن وہی انقطاع
اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اب جتنا وہ زیادہ علیحدگی میں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اتنے ہی پیارے لگتے ہیں کہ دنیا سے بے نیاز، قطع نظر اس کے کہ کوئی ان کی حسن کو جانتا ہے نہیں، مجھ پر ہی اپنا حسن کھول رہے ہیں اور میری ہی خاطر فدا ہیں، میرے لیے وقف ہیں۔ چنانچہ یہ انقطاع ان کو اور بھی زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنا دیتا ہے، اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اس انقطاع کے باعث یہ جانتے ہوئے کہ اپنے نفس کی ان کو ادنا بھی حاجت نہیں ہے، کسی نفسانی خواہش کو ظاہر کرنے کی، کسی نفسانی خواہش کی خاطر یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف میرے لیے ہے۔ جب میرے لیے چاہتے ہیں تو پھر لازماً اللہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کا سب سے زیادہ حق یہی ادا کر سکیں گے۔ یہ ہے ان کو نبی بنانے کی مصلحت۔ وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ برگزیدہ کا ایک عام مفہوم یہ ہے، بزرگ انسان وہ بڑا برگزیدہ آدمی ہے، مگر یہاں اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اتنا بنا لیتا ہے کہ اصلاح خلق کے دوران بھی وہ خلق کے نہیں، میرے ہی بنے رہتے ہیں۔ ان معنوں میں وہ برگزیدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصلاح خلق کے دوران یہ بھی تو ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ تعلق رسول اللہ سے ٹوٹ کر یا کچھ مدھم ہو کر بنی نوع انسان کی طرف منتقل ہوتا رہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا تعلق مجھ سے تربیت کے دوران، بنی نوع انسان کی تربیت کے دوران کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ وہ جو تکلیف ہو رہی ہے ان کو وہ اور زیادہ میری طرف کھینچے گی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ جملے بہت ہی گہرے مضمون کے حامل ہیں۔ وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے، جیسے حاکم چاہتا ہے، یعنی کوئی حاکم دنیا کا، جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اسے کارکن آدمی مل جاوے، اور جب وہ کسی کارکن کو پا لیتا ہے تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اسے منتخب کر ہی لیتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی حاکم کو ایسا آدمی مل جائے کہ اس کو عہدے سے کوئی لگن نہ ہو اور عہدے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو پکڑ لے گا کہ تمہیں تو مجھے چاہیے، اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تمہیں مجبور کروں گا کہ تم یہ عہدہ سنبھالو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مامور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیہ اور صدق و صفا کی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب سپرد کرے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ جبر بھی کرتا ہے تو اپنے پیارے بندوں پر، مگر ایک قسم کا جبر جو ہے اس نے اس مضمون کو نرم کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے، وہ کوٹریوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جبراً ان کو کوٹری سے باہر نکالتا ہے، پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزارہا مخلوق تباً ان کی طرف چلی آتی ہے۔ یہی واقعات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، آپ کے صحابہ کی روایات میں ملتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ریتی چھلے میں جا رہے تھے، جو قادیان میں ایک کھلی ریتلی جگہ تھی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس شاخ کا ایک جم گھٹا تھا، آگے پیچھے دوڑی پھرتے تھے، اور ایک عجیب منظر تھا ان کے عشق کا اور ان کی فدائیت کا۔ تو ایک سکھ نکلا ہے وہاں سے، انہوں نے کہا غلام احمدہ تو وہی ہے نا؟
ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਘੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਹ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। बल्ले बल्ले क्या ज़माना आ गया है। एक वो ज़माना था कि तुम्हारा बाप मुझसे कुश्ती करवाया करता था, और ये उसने नहीं बताया कि कौन गिराया करता था। इससे साफ पता चलता है कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम भी गिराते होंगे, वरना वो कहता मैं तुम टालिया करता सी। बिल्कुल नहीं कहा। हुन देखो भी है, लोग सारे बंदे तेरे नाल लट्ठी फिरदे ने। उनकी हमेशा मसीह अलैहिस्सलाम को कोई भी परवाह नहीं थी, कौन नट्ठी फिर जाए, क्यों नट्ठी फिर जाए, आपको तो तन्हाई चाहिए थी। मगर यही वाकया हर नबी की जिंदगी में अल्लाह ताला दोहराता रहता है। अगर खुदा ताला मुझे इख्तियार दे, ये मलफूजात जिल्द 1 सफ़ा 310 311 तब जदीद से लिया गया है इक़्तिबास। अगर खुदा ताला मुझे इख्तियार दे कि खलवत और जलमत में से तू किसको पसंद करता है, तो उस पाक ज़ात की कसम है कि मैं खलवत को इख्तियार करूँ। इस सारे कारोबार के बावजूद जहाँ तक मेरे दिल की तमन्ना है मैं खलवती को इख्तियार करूँ, मुझे तो कशां कशां मैदान आलम में उसी ने निकाला है। कशां कशां जैसे खींच खींच के निकाला जाता है। जो लज्जत मुझे खलवत में आती है उससे बजूज़ खुदा ताला के कौन वाकिफ़ है। मैं करीब 25 साल तक खलवत में बैठा रहा हूँ और कभी एक लहजे के लिए भी नहीं चाहा कि दरबार शोहरत में कुर्सी पर बैठूं। मुझे तबन इससे कराहत है कि लोगों में मिलकर बैठूं, मगर अम्र आमिर से मजबूर हूँ। अब जितनी रवायतें मिलती हैं आपको कि किस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मिलकर बैठा करते थे, यहाँ तक कि खाना भी बाहर खाते रहे, इससे अंदाज़ा करें कि कितनी मुश्किल थी ये बात। लेकिन रज़ाए बारी ताला, अल्लाह का हुक्म है, उस वक्त भी एक तकलीफ़ की हालत होती थी आपकी, और हंसी खुशी बर्दाश्त करते थे। यहाँ तक कि रवायत करने वाले कहते हैं कि जब मिल के बैठते थे तो हमेशा हंसते खेलते खुशियों के साथ। मजाल है जो किसी को ज़रा भी एहसास हो कि अंदर से ये शख्स कितनी कोफ्त कबूल कर रहा है अपने लिए, कितनी मुश्किल में से गुजर कर ये हमारे दिल रख रहा है। मगर रज़ाए बारी ताला, अल्लाह ने हुक्म दिया था, अल्लाह ने कहा ठीक है मैं हाजिर हूँ। मुझे तबन इससे कराहत है कि लोगों में मिलकर बैठूं, मगर अम्र आमिर से मजबूर हूँ। फरमाया मैं जो बाहर बैठता हूँ या सैर करने जाता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ, ये सब कुछ अल्लाह ताला के अम्र की तामील की बिना पर है। हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो अपने निशानात बराहीन अहमदिया में लिखे थे, उनमें से 100वां निशान जो बराहीन अहमदिया की एक पेशगोई है, उसके सफ़ा 241 में दर्ज है। इसका ज़िक्र हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमा रहे हैं कि तुम्हें मेरे माजी के हालात का पता नहीं, क्या हालात थे, और उन्हीं दिनों में अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा लिया था कि तुम्हें मैं ज़रूर बाहर निकालूंगा। लेकिन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को उस वक्त उसका मज़मून समझ नहीं आ रहा था। तन्हा पसंद अलहदगी में बैठे हुए, और ये सोच भी नहीं सकते थे, वहम व गुमान भी नहीं आ सकता था कि दुनिया में अल्लाह ताला इतनी शोहरत देगा। मगर खुदा ताला की शान देखें कि उस शोहरत के लिए पहले से तैयारी की हुई थी, सारी तंबीहात मौजूद थी। जब वो वक्त आना था उस वक्त याद आता कि अल्लाह तो 25 साल पहले मुझे ये सब कुछ बता चुका था। इस मज़मून को आप यूँ बयान फरमा रहे हैं, बराहीन अहमदिया की वो पेशगोई है जो उसके सफ़ा 241 में दर्ज है, और पेशगोई की इबारत यह है, ला तैस मिर रोहिल्लाह
अला इन्ना रौह अल्लाह करीब, अला इन्ना नस्र अल्लाह करीब, यातीक मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, यातून मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, यंसुरुकल्लाहु मिन इंदिह, यंसुरुका रिजालुन नूही इलैहि मिन समाए, वला तुसाइर लिखल्क़िल्लाहि वला तस्म मिन अन्नास। देखो सफ़ा 241, बराइन अहमदिया मतबूआ 1881। 82 में पहला मामूरियत का इल्हाम हुआ है आपको, और मसीह और महदी के मनसब पर फायज होना बहुत बात का वाक़या है। 1899 में आपको अल्लाह ताला ने बतौर महदी बैत लेने की इजाज़त फरमाई है। तो ये उससे बहुत पहले के वाक़यात हैं। बराइन अहमदिया जो छपी थी उसमें गोया इन सब बातों की पहले से पेशगोई मौजूद थी। फरमाते हैं बराइन अहमदिया मतबूआ 1881 व 82, मतबा सफ़ीर हिंद प्रेस अमृतसर। तर्जमा ये तर्जमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अपना है। खुदा के फजल से नौमेद मत हो और ये बात सुन रख कि खुदा का फजल करीब है। खबरदार हो कि खुदा की मदद, खबरदार हो का मतलब है इस बात पर गवाह बन जाओ, मुतनब्बे हो जाओ। इस बात मुतनब्बे नहीं, इस बात पर गवाह बन जाओ, इसको अच्छी तरह पल्ले बांध रखो। इसके लिए लफ्ज़ से खबरदार इस्तेमाल वो करता है। खबरदार बाज़ दफ़ा ख़तरनाक चीज़ों से बचने के लिए इस्तेमाल होता है और बाज़ दफ़ा अच्छी चीज़ों को तवज्जो से गौर से देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इसका ये मौका है। फरमाया ख़बरदार हो कि खुदा की मदद करीब है, वो मदद हर एक राह से तुझे पहुँचेगी और हर एक राह से लोग तेरे पास आएंगे और इस कसरत से आएंगे कि वो राहें जिन पर वो चलेंगे अमीक हो जाएंगी, उन पर गड़े पड़ जाएंगे। खुदा अपने पास से तेरी मदद करेगा। तेरी मदद वो लोग करेंगे जिनके दिलों में हम इल्क़ा करेंगे, मगर चाहिए कि तू खुदा के बंदों से जो तेरे पास आएंगे बदखुल्क़ी ना करे, और चाहिए कि तू उनकी कसरत देखकर मुलाकातों से थक ना जाए। इस पेशगोई को आज 25 बरस गुजर गए जब ये बराइन अहमदिया में शाया हुई थी। मुझे ये पढ़ते हुए हमेशा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला की ये तंबीह के थक ना जाए, ये मुलाकातों के दौरान याद आती है। खुसूसन जलसे के बाद जो मुलाकातें होती हैं उसमें लाजिम है कि हर मुलाकाती से बशाशत से मिला जाए और उनके तवक्कुआत को भी पूरा किया जाए। और जितना मुलाकातें थकाती हैं उतना सारा जलसा नहीं थकाता, कोई तसनीफ़ का काम नहीं थकाता। मैं अपने बच्चों को बाद में कहा करता हूँ कि अब मैं आराम से बैठा हूँ, अब मुझे खाना दो, मुझे पता लगे कि सुकून क्या होता है। और जिनसे मिल रहा होता हूँ उनकी जुदाई का गम भी हो रहा होता है, ये भी अफसोस हो रहा होता है कि जल्दी मुलाकात ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी कहीं बदखुल्क़ी ही ना हो। उनको तसल्ली देता हूँ, उनको बताता हूँ कि बहुत मजबूरियाँ हैं, वक्त थोड़ा है, इसलिए आपको रुख़्सत करना भी मेरी एक मजबूरी है। और ये भी सच है। ये अजीब सिलसिला है अल्लाह ताला का कि उसकी खातिर जो आप काम करते हैं उनमें बैने ही वही मजमून जो प्यारों से मिलने का है आपके दिल पर जारी भी हो जाता है। उनसे मिलने की मोहब्बत, उसकी खुशी, उनकी जुदाई का गम, लेकिन वो बोझ जो दिल पर साथ साथ पड़ रहा होता है, ये अल्लाह ताला ने पहले से मसीह अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दे दी थी। और बैने ही यही हाल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का था। बेइंतहा बोझ उठाए हैं, इतना कि हम
آج ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کھانا ان کے لیے خود لے کے آنا، آنے والے کو پوچھنا، اس کو عزت سے بٹھانا، اور پھر بہت لمبا عرصہ تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے کھانے لا کر ان کو پیش کرتے رہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ایک نبی سے کم کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ جو للہ انقطاع اختیار کر چکا ہو، صرف اس کو یہ توفیق مل سکتی ہے. اب لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، گدھے مولوی. ان کو کیا پتہ کہ انقطاع ہوتا کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ کہ رضائے باری تعالیٰ کے نتیجے میں کیسے کیسے متضاد حالات سے انسان گزرنا پڑتا ہے، اور دونوں متضاد حالات بیک وقت سچے بھی ہوتے ہیں. یہ کیفیتیں انبیاء کی کیفیات ہیں، اور دنیا کے جہلاء ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر ذرا بھی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص جس کے حالات ہیں یہ لازماً اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. غرض کچھ بھی نہیں تھا، اور میں صرف ایک احد من الناس تھا اور محض گمنام تھا. اتنا اقتباس پڑھ کر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں، اور یہاں سے نشان ڈال لیں. آئندہ سے اسی سے آگے بات چلائیں گے انشاءاللہ. میں احد من الناس تھا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایک اعلان کرنا ہے. میں نے ایک گزشتہ خطبے میں اعلان کیا تھا کہ جب مغرب کی نماز کا وقت 4:30 ہو جائے گا، اس وقت جمعے کی اختتام کے وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا. اس لیے جب تک 4:30 سے واپس وقت اوپر نہیں جاتا، اس وقت تک آئندہ عام نمازیں نہیں مگر جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز ساتھ پڑھی جایا کرے گی. آج بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ جمعے کی 2 سنتیں فرض ہیں، کم از کم 2 سنتیں. اس لیے امید ہے آپ ویسے ہی سنتیں پڑھ چکے ہوں گے، مگر اگر کسی نے نہ پڑھی ہوں تو وہ تکبیر کے دوران ہی جلدی جلدی سنتیں ادا کر لے، تاکہ جو پہلی 2 سنتوں کا فریضہ ہے یہ پورا ہو جائے، ورنہ عصر جمع ہو جائے گی تو پھر مغرب تک سنتیں ادا کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں رہتا. کیونکہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک پھر کوئی نماز بھی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے ہیں نا؟ اب چلیے تیاری کریں.